أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ کا ہمیشہ سے دین اسلام ہی رہا ہے. اسلام کا معنی ہے فرمانبرداری، حکم برداری، ماننا، سر جھکانا، تابع دار رہنا. مطلب جب بھی اللہ تمہیں کسی بھی پیغمبر کی وساطت سے کوئی بھی حکم دے، تم تک کسی بھی پیغمبر کے ذریعے اللہ کا کوئی بھی حکم پہنچے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم سر جھکا دو، تسلیم کر لو، قبول کر لو. یہی فرمانبرداری، یہی تابع داری، یہی دین ہے. لہذا ہر زمانہ میں موجود یہود ہوں، نصارہ ہوں یا کوئی اور ہوں، کوئی بھی دین والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اب اللہ کی مانیں، اللہ کے حکم پر سر جھکائیں، اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اب دین اسلام ہی ہے اور دین نام ہی سر جھکانے کا ہے. آپ کی شریعت کے سامنے سر جھکا دے، سوائے اس کے ایماندار ہونے کا، اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ بیکار ہے. جیسے یہود دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں. جیسے ان کا خیال تھا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، ہرگز جنت میں سوائے یہود و نصارہ کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ایسے دعوے بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا محبوب بننا ہے، جنت میں پہنچنا ہے تو اس کا رستہ ایک ہی ہے، اللہ کے حکم کو بھی مانیں، سر جھکائیں، دین اسلام کو دین کے طور پر قبول کریں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں. فرمایا افغیر دین اللہ یبغون. یہ بھی عجیب ہے کہ ماننا بھی نہیں، اللہ کے حکموں پر سر جھکانا بھی نہیں، اور دینداری کا دعویٰ بھی رکھنا ہے، محبوبیت کا دعویٰ بھی رکھنا ہے، اور جنتی ہونے کا حقدار بھی خود کو باور کروانا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی انہیں تلاش ہے؟ اللہ کا دین تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر آئیں. اب سب کے لیے حکم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں. اگر اللہ کا حکم نہیں ماننا تو پھر کون سا دین چاہیے؟ کون سا دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ کون سا دین انہیں جنتی اللہ کے محبوب ہونے کی ضمانت دیتا ہے؟ نکلے خوابوں کی دنیا سے. اللہ کا دین وہی ہوتا ہے جو وقت کا نبی بتاتا ہے. اگر اس کی نہیں ماننی تو گویا کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں. ماننا ہی اسلام ہے، ماننا ہی اسلام ہے. لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اللہ کی تو آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مانتی ہیں، سب سر جھکائے ہوئے، سب تابع دار، فرمانبردار. سورج کو مجال نہیں اللہ کا حکم اور اس کے طے کردہ روٹ کے مطابق، اصولوں اوقات کے مطابق وہ کچھ اور کر سکے اپنی مرضی. چاند، ستارے، بارش کا برسنا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات طوعا و کرہن، خوشی سے مانے یا لاچاری سے مجبور ہو کر، سب کو اللہ کی ماننی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں بھی مانتا، اللہ کی کہاں سے ماننی؟
بالآخر اسے بھی ماننا پڑتا ہے جب موت کا فرشتہ سر پہ آ کر کھڑا ہو جائے۔ فرعون جیسا جو اللہ کو ماننا تو کیا، اللہ کی ماننا تو کیا، خدائی کا دعویٰ کرتا اور انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا رب ہوں یہ خیال کرتا تھا، اس کی تبلیغ کرتا تھا، جب موت سامنے دیکھی تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو ماننی تو پڑتی ہے، ماننی تو پڑتی ہے۔ کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی حاکمیت کا انکار کرے؟ کوئی نہیں۔ الیہ یرجعون، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب مانے تو غنیمت، اب نہیں مانیں گے تو پھر لوٹنا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ وقت ہے اللہ کی طرف لوٹنے سے پہلے سب سدھر جائے۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو جس کی نافرمانی میں زندگی گزری؟ اب جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو اس کی سرتابی سے، حکم عدولی سے جو سزائیں دیکھیں گے کیسے سامنا کریں گے؟ لہذا دانش مندی یہی ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اور سب انسانیت دین پر آ جائے۔ دین دین اسلام ہی ہے، دین نام ہی سر جھکانے کا ہے۔ سب اللہ کے بندے اللہ کے حضور سر جھکا دے، یہی مقصد حیات ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی دنیا آخرت کی خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔